السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ بہت سے نوجوان سٹارٹ اپس لینا چاہتے ہیں. سٹارٹ اپس کو کیسے رن کیا جائے، بزنسز میں جدت کیا ہے اور ایک کامیاب بزنس مین کیسے بنا جا سکتا ہے، یہ سب اور بہت کچھ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر آپ انہیں سن چکے ہیں. آپ بنیادی طور پر انٹرپرینیور ہیں. انٹرپرینیورشپ کو آئی ٹی کے ساتھ لنک کر کے بزنس کا آغاز کیا. آج نہ صرف آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں بلکہ نوجوانوں کے لیے ایک مثال بھی ہیں. آئیے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں رانا حسن طلال. آپ سی ای او ہیں AHL کوریئر پرائیویٹ لمیٹڈ کے. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. وعلیکم السلام. ناظرین، پروگرام کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے. حسن، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے جو سٹارٹ اپس ہیں وہ سٹارٹ ہی میں ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کے نزدیک اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے انوائٹ کیا. موسٹ ویلکم. دیکھیں، جو سٹارٹ اپس سب سے پہلے ناکام ہو جاتے ہیں اس کی ریزنس کافی زیادہ ہیں. جب بھی آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کے پوائنٹس ایک نوٹ بک بنا لیں کہ یار اس بزنس کے پروفٹ پوائنٹس کیا ہیں اور لاس پوائنٹ کیا ہے. اگر میں اس کے اندر اپنی سیونگس کا 80% 50% انویسٹ کر رہا ہوں تو کیا اگر کل کو یہ اسٹارٹ اپ نہ چلا تو کیا میں سروائیو کر سکوں گا، میں دوبارہ اسٹارٹ اپ یا نیو بزنس میں جوائن کر سکوں گا. سب سے پہلے تو اپنے فیئر فیکٹس کو لے کے چلیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ آپ نے جب بھی کوئی اسٹارٹ اپ کرنا ہے تو آپ کی ورکنگ، آپ کی کوسٹنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے. تھرڈ پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کی ٹیم از دا بیک بون آف اینی کمپنی. کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی کو دیکھ رہے ہیں کہ جو 2021 میں 50% پہ تھی، 22 میں 70 پہ ہے، 2023 میں 100% پہ گئی ہے، تو وہ آپ کا سارا کریڈٹ آپ کی ٹیم کو جاتا ہے. جو آپ کے ساتھ آپ کے پرسنس ہیں وہ لوئل ہیں، جو آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے وہ لوئل ہے یا نہیں. یہ تین چیزیں مین ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہوتی ہیں، جس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار ہم نے جو بزنس چنا ہے کیا وہ اس انڈسٹری کے یا اس مارکیٹ کی کرنٹ سچویشن کے ریلیونٹ ہے. دیکھیں، اگر آپ لائک آج کل کوئی بھی بزنس ہے جو آج کی انڈسٹری کے ریلیٹڈ چل رہا ہے، آپ وہ کریں تو آپ کو تھوڑا ٹائم ضرور لگ سکتا ہے، آفٹر 3 months، آفٹر 6 months، بٹ آفٹر 6 months آپ کسی نہ کسی ایک پٹری پہ چل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کر لیں جس کا مارکیٹ میں اسکوپ ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں کوئی اس کی ورکنگ ہی نہیں ہے، مارکیٹ میں اس سے جدید قسم کے سولوشنز موجود ہیں، تو ایسا اسٹارٹ اپ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو وین یو اسٹارٹ اینی اسٹارٹ اپ، آپ کو سب سے پہلے اس کی مارکیٹ کی نیڈ دیکھنی چاہیے کہ مارکیٹ کی نیڈ کیا ہے. جب آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی اور جب آپ کے پاس سلوشن ہوگا اور ویلڈ سلوشن ہوگا تو آپ جہاں بھی جائیں گے ہر بندہ، ہر کمپنی آپ کو خود انوائٹ کرے گی کہ جناب آئیں، ہمیں یہ چیز چاہیے. اور جب آپ نے یہاں بہت اہم بات کی کہ مارکیٹ کی نیڈ کو یہاں پہ دیکھنا ہوگا. نیڈ کریشن کیا چیز ہے اور کیسے نیڈ کو کریٹ کیا جا سکتا ہے مارکیٹ؟ دیکھیں، نیڈ جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. جیسے ہی دیکھیں، آپ اگر سٹارٹ کرتے ہیں آج سے پہلے چلے جائیں تو ای کامرس کا دور نہیں تھا. لوگ سمپلی مارکیٹ میں جاتے تھے، کپڑا بائی کرتے تھے، جوتا بائی کرتے تھے، گھر آتے تھے. اب کیا ہوا؟ کووڈ آ گیا. جیسے ہی کووڈ آیا تو ہر انسان کو ضرورت پڑی کہ یار وہ کپڑا پہنے گا، جوتا پہنے گا. فنکشنز تھے، ہر چیز ختم نہیں ہوئی لیکن وہ منیمائز ہو گئی. لیکن جب وہ کووڈ آیا تو ان کو جب نیڈ ہوئی کپڑے کی تو وہ ای کامرس انڈسٹری کے اندر آئے. انہوں نے برانڈز نے ایک اچھا اس ٹائم دیکھیں، بیسیکلی ای کامرس کو جو بوم ملا ہے وہ اس انڈسٹری میں ہی ملا ہے، کووڈ میں ملا ہے. تو جب کووڈ کے اندر اس انڈسٹری کو بوم ملا ہے، لوگ ای کامرس پہ آئے، لوگوں نے برانڈ، اس ٹائم ہر انسان کی نیڈ تھی کپڑا، جوتی. ایون کہ لوگ پاکستان کے اندر ملٹی ملینئرز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کو کووڈ آنے سے کوئی ان کی پاکٹ منی میں، کوئی ان کے بزنسز میں افیکٹ نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوا ہے. اب جن کو نہیں ہوا تھا ان کے فنکشن ویسے ہی چل رہے تھے، ان کی جو گھر کے اندر جو ان کے جو گیدرنگ تھی، گیٹ ٹوگیدر تھا، وہ سب ویسے ہی چل رہا تھا. تو ان کو ادھر جانے کے لیے کپڑا چاہیے، شوز چاہیے، جوتا چاہیے. جنہوں نے اپنا لائف کا پروٹوکول تھا اس کو وہیں رکھا، اس کو ڈیمیج نہیں کیا. تو اس ٹائم برانڈز نے اپنی آن لائن پروڈکٹ کی طرف آلریڈی 2010 سے ای کامرس چل رہا تھا. لیکن کووڈ کے بعد
جیسے ہی کووڈ آیا لوگوں کا نکلنا بند ہوا، برانڈ نے اپنی سیلز لگائیں اور وہی چیز ڈیلیور کی جو چیز انہوں نے دکھائی، جس سے لوگوں کا اعتماد بنا. تو پاکستانی مینٹلٹی کا جو مینٹلٹی ہے وہ یہی ہے کہ یار آن لائن کرو گے تو غلط چیز آئے گی، فراڈ آئے گا، وہ چیز اندر ہوگی نہیں، میں نے کپڑا آرڈر کیا ہے تو وہ کوالٹی اور ہوگی. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. جتنے بھی برانڈز اس پاکستان میں کام کر رہے ہیں، کوئی بھی برانڈ اس طرح کا کام نہیں کرتا. جو وہ دکھاتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں، لیکن جو لوگ شو ہی کچھ اور کر رہے ہیں، بھیج کچھ ہو رہے ہیں، تو اوبیسلی میں تو اس کو برانڈ نہیں گنتا. اور اب یہاں پہ یہ ٹرینڈ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو کسٹمرز ہیں وہ بہت زیادہ سیٹسفائڈ نظر آتے ہیں پرچیز کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو. جی اور یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہے یقیناً یہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کے بہت بینیفٹس بھی کسٹمرز کو اویل کرنے کو ملتے ہیں. بالکل، یہ بالکل ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی مارکیٹ میں رہتے ہوئے پاکستان میں جتنے بھی برانڈز ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہ ایون کپڑا ہے، جوتا ہے، شوز ہے، کاسمیٹکس ہے، ویزی، ان کے ریٹس اتنے زیادہ نیگوشیبل اور اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یار اب انہوں نے کیٹیگریز بنا دی ہیں A B C. اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا یار میرا جو بجٹ ہے وہ ہے 2000 کا، تو آپ کو وہاں پہ 2000 کی چیز مل جائے گی. آپ کا بجٹ ہے 5000 کا تو آپ کو 5000 کی چیز مل جائے گی. اگر آپ کا بجٹ 10000 کا تو آپ کو 10000 کی چیز مل جائے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار جناب جس نے بھی جانا ہے مارکیٹ میں وہ جائیں گے، وہ جا کے بارگیننگ کریں گے، چیز لیں گے اور وہ لے کے آئیں گے. اور برانڈس کا تھا یار یہ تو لائم لائٹ کا شوز ہے، یہ تو آؤٹ فٹر کا ڈریس ہے، جناب اس کا تو ڈریس کم سے کم 10,000 سے نیچے تو ہے ہی نہیں. اب جب انہوں نے اپنی پرائز رینج کو کم کیا اور یہاں سے کسٹمر سیٹسفیکشن جو تھی وہ زیادہ ہوئی، تو وہ آٹومیٹکلی وہ کہتے ہیں یار میں جاؤں، فیول لگاؤں، بارگیننگ کروں، گرمی ہے، سردی ہے، تو میں گھر پہ بیٹھوں آن لائن کروں، اور آن لائن جو کروں گا اس کا ریٹ بھی مناسب ہوگا اور وہ میرے ڈور اسٹیپ پہ ود ان 24 to 48 آورز میں ڈیلیور ہو جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے برانڈس کی طرف آئے، انہوں نے آرڈرز بکنگ سٹارٹ کی اور برانڈ نے اپنا 100% ڈیلیور کر کے ان کا اعتماد جیتا. اگر یہی چیز صحیح نہ بھیجتے تو آئی ہوپ سو کہ اس طرح نہ چلتا نظام. بالکل ایسا ہی ہے. حسن، بہت کم عمری میں آپ نے بزنس کا آغاز کیا اور بہت کامیاب انداز کے اندر آپ نے تمام بزنسز کو رن کیا اور آپ ایک زبردست ایک انداز کے اندر ایک کمپنی کو رن کر رہے ہیں. تو مائنڈ میں ایسا کیا تھا کہ بزنس کا آغاز کرنا ہے اور کون سا ایسا انیشیل سٹیج تھی جس کو آپ نے اپناتے ہوئے تمام تر چیزوں کو اویل کیا؟ دیکھیں، آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ان 2017. میں نے 2017 میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، 23 اپریل 2017 میں ہم نے اوبر کو لانچ کرا تھا اسلام آباد میں. بیسیکلی جو اوبر کیب سروسز چل رہی ہیں تو ان کو ایز اے فلیٹ پارٹنر ہم نے لانچ کرا تھا اسلام آباد میں، اور ان کو جتنی بھی اسٹارٹ اپ پہ ان کو گاڑیاں تھیں، فلیٹس تھیں، ان کو پرووائڈ کی تھیں. تو میری بیسیکلی جرنی کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. تو اوبر از آلسو اے ٹیکنالوجی کمپنی. آپ نے جس موبائل پہ اپلیکیشن پہ رائڈ بک کی، گاڑی آئی، گاڑی آپ بیٹھ کے گئے، اپنا فیئر پے کیا اور آپ ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ موو ہو گئے. تو 2017 کے بعد ہم نے ملتان میں لانچ کری، پھر میں اسلام آباد میں گیا، لیکن اس کے بعد پشاور میں گیا، 3-4 سٹیز میں لانچ کری، ایکسپیرینس لیا. تو کووڈ کے اندر ایک چھوٹا سا انہوں نے مسہیپ ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا، مسہیپ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تھا کہ کووڈ میں سب سٹیز کو اوبر نے بند کر دیا آپریشنلی، لیکن اسلام آباد کو بند نہیں کیا. اسلام آباد میں یہ تھا کہ آپ نیو ہائرنگ روک دی، ایگزسٹنگ ڈرائیورز اور ایگزسٹنگ جو ہے پارٹنرز ہیں وہی آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں. تو وہاں پہ مائنڈ میں ایک چیز کلک ہوئی کہ آنے والے ٹائم کے اندر اگر دوبارہ سے کچھ اس طرح کا ہو اور اسلام آباد بھی بند ہو جاتا تو دین نو ڈاؤٹ سیونگز ہیں، بزنس ہے، سب چیزیں ہیں، بٹ ایک ڈے ٹو ڈے جو آپریشنس چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. تو وہاں سے مائنڈ کلک ہوا، میں نے کہا یار چلو کچھ کرنا ہے، اب کچھ اپنا کرنا ہے. اب اوبر بیسیکلی آئی ایم دا لانچر، آئی ایم دا فلیٹ پارٹنر، بٹ اوبر میری تو نہیں ہے، میں اس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، کبھی بھی مجھے کک کروا سکتے ہیں. تو دین مجھے ریلائز ہوا کہ حسن تم نے کچھ کرنا ہے. تو میں لگ گیا بیسیکلی آئی ٹی کے ریلیٹڈ اور آن لائن کچھ ایسا ہی بزنس کرنا چاہ رہا تھا، ایکسپیرینس بھی تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کووڈ کی 3rd لہر تھی اس ٹائم جب ہم نے اپنے آپریشنس کو سٹارٹ کیا تھا. ایون کہ لوگ اپنے بزنس کو اس ٹائم بند کر رہے تھے، ہم نے اس ٹائم اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا تھا. تو پھر 1 سال 1.5 سال کی ہماری ورکنگ تھی. ہم نے کہا یار لاجسٹکس بنائیں، لائک کوئی فوڈ ایپ بنائیں جو آج کل کافی زیادہ چل رہی ہیں. تو کرتے کرتے پھر ہم نے نا لاجسٹکس کو لاک کیا. بیسیکلی اوبر کے اندر بھی آپ پیسنجر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں، تو لاجسٹکس میں آپ گڈس کو موو کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ٹرانسپورٹیشن دونوں میں تھا. تو ایکچولی وہاں پہ ہم لوگ ڈرائیورس کو ڈیل کرتے تھے، یہاں پہ ہم لوگ رائڈرس کو ڈیل کرتے ہیں. وہاں پہ ہم لوگوں نے آٹوز بھی لانچ کر دیے، بائک
बाइक्स भी लॉन्च कर दी, तो फिर जो ज़्यादा वोटिंग गई थी वो इस तरफ गई थी, तो हमने कहा चलें यार हम ना लॉजिस्टिक्स को लॉन्च करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मैंने लॉजिस्टिक्स को ना लॉन्च कर दिया था। लाहौर से स्टार्ट लिया था, बेसिकली इस्लामाबाद में था मेरा एक्सपीरियंस, बट लाहौर से स्टार्ट करने का मकसद यही था कि लाहौर के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं उनके हेड ऑफिसेज हैं और यहाँ पे हमें बिज़नेस एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद ज़्यादा मिल सकता है। तो फिर मैंने 2021 में स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रहे हैं काम। बहुत अहम अंदाज़ के अंदर आपने तमाम तर चीज़ों को किया और आज ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर आप अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं और यकीनन आप नौजवानों के लिए मिसाल भी हैं। हमारे बहुत से नौजवान ये थिंक आउट करते रहते हैं कि हमें बिज़नेस का स्टार्टअप लेना है, लेकिन इसी तसब्सुब के अंदर बहुत ज़्यादा वक्त वो गुजार देते हैं और यकीनन हसन ने कम उम्री में ये एक इनिशियल स्टेप लिया और आज जिस अंदाज़ के अंदर वो कम्युनिटी के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, यकीनन ऐसे नौजवान पाकिस्तान का फ़ख्र है। मैं हसन मज़ीद आपसे ये जानना चाहूँगा कि तलीमी निज़ाम में बिज़नेस के लिए ज़हन साजी के फुकदान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नो डाउट एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस। बेशक आज के दौर में 2023 में अगर आप ये कहते हैं कि यार मेरे पास तालीम नहीं है लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा कारोबार करना चाहता हूँ, कुछ लोग करते भी हैं, कामयाब भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी जो रिजेक्शन रेशो है वो 80% 80 to 90% है। 10% लोग कामयाब हो जाते हैं। देखिए, तालीम आपको शाउट पैदा करती है आपके अंदर, आपको बोलना उठना बैठना सिखाती है। फिर जब आप आगे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं वहाँ पे आपको टास्क्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको मल्टीपल किस्म के सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं, जो फिर आपकी बाद में लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं मेरा एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं स्टडी होनी चाहिए। देखें, आप एक छोटी सी अगर मिसाल ले लें कि एक ऐसा पर्सन कि जिसने अभी रिसेंटली लम से ग्रेजुएट है, उसने एमबीए किया है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो जब भी किसी भी जगह पे जाएगा जाके वहाँ पे अप्लाई करेगा तो उसकी जस्ट क्वालिफिकेशन को देखते हुए वो उसकी सैलरी उन पर्सन से ज़्यादा लगा देंगे जो एज़ कम्पेयर टू उनकी कंपनी में मैनेजर्स बैठे हुए हैं। अब वो मैनेजर्स तो कहेंगे मेरा तो एक्सपीरियंस है 10 साल का 5 साल का। एजुकेशन मैटर्स, कहीं ना कहीं एजुकेशन ज़रूर मैटर करती है। लेकिन आप देखें ना, आप इंडस्ट्री को देख लें, आप इलॉन मस्क को देख लें जो इस टाइम वर्ल्ड वाइड बल्कि दुनिया में जो इस टाइम सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन हैं। जेफ बेजोस को देख लें आप, जो अमेज़ोन के सीईओ हैं, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग को देख लें जो फेसबुक, देखें। अब ये तो नहीं कि वो मिलियनर्स बिलियनर्स ट्रिलियनर्स हैं और वो उनके पास ये तालीम नहीं है। तालीम सबके पास है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आप अगर आप मार्केट स्टडी करें तो आपको अगर 100 लोग हैं, 100 में से 95 आपको एजुकेटेड मिलियनियर्स मिलेंगे और 5% आपको वो लोग मिलेंगे जिनकी तालीम नहीं है। तो इससे यही साबित होता है कि तालीम ज़रूरी है। अगर आपके पास तालीम है तो आपके पास चांसेस 95% है। अगर तालीम नहीं है तो यू जस्ट हैव 5% चांसेस कि आप आने वाले टाइम में मिलियनर बन सके। सो स्टडीज़ इज़ कंपलसरी फॉर एवरीथिंग। बेशक ऐसा ही है, स्टडीज़ के थ्रू इंसान सीखता है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर 40% स्टूडेंट्स वो हैं जो बिज़नेस स्टडीज़ करते हैं, लेकिन जो बिज़नेस का स्टार्टअप लेने वाले हैं उनकी तादाद इंतहाई कम है। इसकी क्या मेन वजह आपके नज़दीक हो सकती है? देखें, 40% जो स्टूडेंट हैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन जो स्टार्टअप ले रहे हैं वो उनकी रेशो कम है। लाइक 10% कर लें, 20% कर लें। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो क्लासेस दे रहे हैं, जो ऑनलाइन की तरफ लोगों को ला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि लोग आएँ, काम करें, मेहनत करें। लेकिन देखें, पाकिस्तानी मार्केट का माइंडसेट और है। आपको यहाँ पे कोई भी बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले तो जो चल रहा होता है, जी मेरे घर वाले अम्मी नहीं मानी, मेरे अब्बू नहीं माने, मेरे चाचू ने ये कह दिया। देखिए, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे कंट्रीज़ में इफ़ यू वांट टू डू इट देन डू इट। उसके अंदर ये नहीं होता जी मेरे चाचू नहीं माने, मामू नहीं माने, ये नहीं माना, वो नहीं माना, वो करते हैं काम। ऐसा ही है। अब यहाँ पे ये रेशो बहुत ज़्यादा है। अच्छा यार तुम ये कर रहे हो, इसका क्या? देखें, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो पहले दिन से आपको वो पॉपुलैरिटी, वो इनकम, वो सब कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, 3 मंथ के अंदर आपका 0 रेवेन्यू है, यार क्या आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब इसे बंद कर दें। नेगेटिव पॉइंट्स लोग बहुत ज़्यादा पिच करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अहम आपने यहाँ नुक्ता रेस किया कि हम नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर थिंक आउट करते हैं, जिसकी वजह से हम बिजनेस की तरफ आने से घबराते हैं और बहुत से मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं सोसाइटी के अंदर। इस वक्त मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं एक जी नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसी अंदाज में जारी है
اور حسن نے بہت اہم بات کی کہ اگر ہم بات کریں جو لوگ ترقی کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک چیز ہوا کرتی ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، پیرنٹس کیا کہیں گے، سوسائٹی کا پریشر کیا ہوگا، وہ بلکہ وہ کام کر گزرتے ہیں اور ریزلٹس جو ہیں وہ بہت پازیٹیو آتے ہیں. اور انہی کی بات سے مجھے ایک اہم بات یاد آتی ہے کہ برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر سے پوچھا جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے. ان سے پوچھا گیا ایسا کون سا قانون ہے جس کو زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے. تو ان کا آنسر تھا سیلف ڈسپلن. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. یہ وہ انداز ہے جس کو انسان اپنا لیتا ہے تو وہ بہترین انداز کے اندر ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. حسن، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کون سی مہارتیں آپ کو قابل روزگار بناتی ہیں ایک انڈیویجول کو؟ دیکھیں، پنچوالٹی. سب سے پہلے آپ پنچوئل ہیں. کسی بھی کام کے لیے آپ نے XYZ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، سب سے پہلے آپ پنچوئل ہونے چاہیے. آپ نے اس کو اپنا کام سمجھنا ہے اور اس کو جو بھی ٹاسک آپ کو ملتا ہے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں میرے باس کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ کو اگر اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، 20% ہے، 30% ہے، 50%، آپ اپنی 50% ایفرٹس کو پٹ کر دیں اور فائل اپنے سینئرز کے آگے پیش کریں. وہ آپ کو خود ہی بتا دیں کہ جناب آپ نے اتنا کام کیا ہے اور اتنا آپ کو یہاں پہ غلط ہے. جب آپ اس کو 50% کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی پھر آپ 100% پرفیکٹ ہو جائیں گے. پہلے آپ 50%. دیکھیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار مجھے تو اس کا کمپلیٹ نہیں آتا، مجھے آدھا جواب آتا ہے آدھا. دیکھیں، یہ کوئی ایگزام تو ہو نہیں رہا کہ آپ لکھیں گے تو فیل ہو جائیں گے. دیکھیں، لائف تو جو نام ہی ہے وہ اسی چیز کا کہ یار ری اسٹارٹ. کوئی بھی کام آپ غلط کرتے ہیں فل اسٹاپ نہیں لگانا، ری اسٹارٹ کرنا ہے. تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر وہ غلط بھی ہے وہ کریں. آپ کے گائیڈنس، آپ کے ٹیچرز، آپ کے باسز، آپ کے مینیجرز آپ کو وہ باقی کی چیزیں بتا کے آپ کو آٹومیٹکلی ایک پرفیکٹ کر دیں گے. اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو سوال سے پہلے ہی جواب پتا ہوگا کہ جناب اس کا یہ جواب ہے اور اس کو میں نے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ کام اس طرح سے کیا تھا اور میرے سینئرز نے مجھے یہاں پہ روکا تھا، اب میں نے اس کو ایک پاتھ پہ لے کے چلنا ہے. تو رکنا نہیں چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے اس کو کر گزرو. اگر آپ غلط نہیں کریں گے تو ٹھیک کیسے کریں گے؟ بہت اہم بات کی آپ نے. اور اگر اس کو ہم زندگی کے اندر اپنا لیں، ہم اسی ڈر کی وجہ سے بہت سے کام نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا غلطی ہو جائے گی. یقینی سی بات ہے جب انسان کوئی مسٹیک کرتا ہے تو ہی وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. اور اس انداز کو اپنانا وقت کی ضرورت بھی ہے. ہر انڈیویجول اگر حسن کی اس بات کو اپنا لے تو یقیناً بہت سے مسائل حاصل ہو سکتے ہیں. حسن، مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ بزنس کو کامیاب بنانے کے لیے کن اصولوں کے اوپر کام کرنا لازم ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ سے میری پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی ہے، بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے یا کوئی بھی بزنس کا آغاز کرنے کے لیے تقریباً چیزیں مین ہیں. بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی ٹیم ہونی چاہیے اچھی. لوئل پیپلز آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، آپ کا ٹرسٹ وردی لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں اور آپ لوگوں کو ایز پرووائڈ کریں. اگر آپ کا کوئی بھی بزنس ہے، اگر آپ ایک چھوٹا سا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کہیں، جیسے اوبر کی بات ہوئی کہ یار میں نے یہاں سے کہیں جانا ہے، مجھے جائیں گے ٹیکسی کروں گا، ان سے بارگننگ کروں گا، پھر گاڑی بھی پرانی ہوگی. اوبر نے کہا کہ اچھا یار آؤ. ہر بندہ وہاں پہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلا سکتے، آپ آئیں وہاں پہ رائڈ بک کریں، آپ بھی کمائیں اور ان کو بھی ایز پرووائڈ کریں. آپ نے جب بھی کوئی بزنس کرنا ہے یا بزنس کو کامیاب کرنا ہے، آپ نے اگلے کا، نیکسٹ پارٹی کا پین پوائنٹ پکڑنا ہے اور اس کو سلوشن دینا ہے اور اس کی نیڈ بننا ہے. تو جب آپ کے پاس اس کا سلوشن ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کا بزنس گرو کرے گا. باقی آپ اپنی ٹیم کے بارے میں سوچیں. دیکھیں، اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس دے دیتا ہوں. آئی ایم رننگ اے لاجسٹک کمپنی اینڈ آئی ہیو لاٹ آف پیپل ان مائی کمپنی. ہر بندہ بھی میری تعریف نہیں کرتا. ہر بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سر بہت اچھے ہیں. سننے کو یہی ملتا ہے سر نے یہ کر دیا، سر نے یہ کر دیا، کمپنی ہمارے بارے میں سوچتی نہیں ہے. دیکھیں، کمپنی سب کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، وہ انسان خود کچھ کرنا نہیں چاہتا. وہ انسان کے اندر خود نیگیٹیوٹی بڑھی ہوتی ہے. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو انسان کے اپنے مائنڈ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے وہ نیکسٹ انسان کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے. تو کوئی بھی بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو پازیٹیو رہ کے کام کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی فیلئر آتا ہے اسے پیچھے نہیں ہٹنا، کرتے رہیں. وہی فیلئر آپ کا ایک دن کامیاب ہوگا. اور جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یار تم نے کیا کیا تھا، پھر وہی آپ لوگوں سے ٹائم مانگیں گے، یار ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہمارے بچوں کو پڑھا دو، ان کو آئیڈیاز دے دو. تو
جب تک آپ کا دل کرتا ہے، محنت کرنے کا دل کرتا ہے، آپ کو کام کرنا چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے. ہمیں کسی بھی انداز میں اگر کامیابی چاہیے تو اس کا بیسک فارمولا یہی ہے کہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہوگا اور اسی کے انداز کو اپناتے ہوئے ہم کامیابی کی طرف آ سکتے ہیں. حسن، آپ نے دیکھا کہ آج کل کے جو مسائل ہیں جدید دور کے جدید مسائل ہیں، بالکل، اور جدید مسائل کا جو حل ہے وہ بھی جدید انداز ہی میں ممکن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول ہے اس کے پاس کون سی ایسی سکلز ہوں جن کو وہ سیکھ کے بہترین انداز کے اندر وہ ان سروسز کو پرووائڈ کر کے معاشرے کے اندر بہترین انداز کے اندر سروائیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن تو بہت ضروری ہے. اب دیکھیں اٹ ڈپینڈز آن گورنمنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سلیبس کے اندر کچھ ایسے سبجیکٹس کو ایڈ کر دیں جن کی ضرورت آنے والے ٹائم میں پڑتی ہے. دیکھیں بات وہی ہے کہ ایجوکیشن پھر ضروری ہے. اگر آپ کوئی اسکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کل کو انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے کمپیوٹر چاہیے. بے شک ایسے ہی آپ کمپیوٹر کی اسٹڈی یا کمپیوٹر کے نالج کے بغیر تو نہیں کچھ کر سکتے. اب کمپیوٹر اکثر آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ سبجیکٹس کے اندر کمپیوٹر ایڈ ہے، جو ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور مجھے خود اپنے کیریئر میں یہ چیز بڑی میں نے جب اپنا اسٹڈی کر رہا تھا تو اس ٹائم کمپیوٹر اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے مارکیٹ کے اندر، لیکن ہمارے سبجیکٹس میں کمپیوٹر میرے پیرنٹس نے اسپیشلی رکھوایا تھا کہ آپ ان کو کریں، اور مجھے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند دیا. تو اگر آپ کوئی بھی بزنس بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کمپیوٹر کے لیے ضروری ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سبجیکٹس کے اندر ای کامرس کو ایڈ کر دیں، کیونکہ آنے والے ٹائم میں ای کامرس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور یہ ایسا کام ہے کہ یار آپ 10,000 سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو، 10 کروڑ سے بھی کر سکتے ہو. اٹس ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو. تو کچھ ایسے سبجیکٹس کو کمپلسری کر دیں تاکہ جیسے ہی بچہ گرو اپ کرے وہ اس کے مائنڈ کے اندر وہ پوائنٹس رہیں، اور آنے والے ٹائم کے اندر جب وہ میٹرک کر لے، انٹر کر لے، تو وہ اتنا سٹینڈ ہو جائے کہ اگر اس کے پاس بزنس جیسے اس نے پریکٹیکل اب سٹارٹ کرنا، نالج اس نے سارا گین کر لیا ہو، تو یہ سبجیکٹس کے اندر ان کو کچھ ایسے سبجیکٹس کر دینے چاہیے. باقی دیکھیں انسان جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، بزنس کرتا ہے، سکلز سیکھتا ہے، تو دین اس کا جو ہے فائنل ریزلٹس جو ہے وہ تب آتے ہیں. لیکن ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر آ رہی ہے وہ کس طرح سے بزنس ہے، کیسے ہے، کمپیوٹرز جو ہیں یا باقی ای کامرس ہے، اور باقی جو مارکیٹ سیٹ کے مطابق گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی چل رہے ہوتے ہیں انڈسٹریز کے ریلیٹڈ وہ کچھ ٹاسک، جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا بہت زیادہ ہے. دیکھیں کپڑا ہے، یہ کبھی بھی کام ختم نہیں ہو سکتا، بند نہیں ہو سکتا، یہ پہننا ہی پہننا ہے. تو سبجیکٹس کے اندر کچھ ایسے ایڈ کر دیں تاکہ آنے والے ٹائم کے اندر انسان انہی کے اندر سے کسی نہ کسی کو چوز کرے اور اپنی لائن کو الگ کر لے. بہت اہم بات کی آپ نے، تعلیمی نظام میں ترامیم کے حوالے سے آپ نے بات کی، جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اگر اس کو ان ترامیم کو اپنا لیا جائے تو ہمارے تعلیمی نظام کے اندر بہت بہتری بھی آ سکتی ہے، اور ایک جو انڈیویجول ہے آفٹر گریجویشن جو ہے وہ زبردست انداز کے اندر ارننگز کی طرف بھی آ سکتا ہے. حسن، اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ ویبینارز کے اندر یا ڈفرینٹ تقاریب کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس انداز کے اندر وہ آن لائن ارننگز کریں. تو آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک انڈیویجول جس کے پاس ایک موبائل فون ہے، اس اسمارٹ فون کو وہ کیسے یوز کرے کہ وہ ارننگز کی طرف آ سکے؟ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ سمپل شاپیفائی پہ جائیں، وہاں پہ جا کے اکاؤنٹ سائن اپ کریں. آپ مارکیٹ میں جائیں، لوکل مارکیٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں، جیسے لاہور کی آپ لوکل مارکیٹس میں جائیں، وہاں پہ آپ جا کے جس کے اندر آپ کی نالج اچھی ہے، آپ ان کو پروڈکٹس کو بائی کریں، اچھی سی فوٹوگرافی کریں، فوٹوگرافی کر کے ان کی جو پیجز پہ اپنے فیس بک پہ پیج بنا کے یا اپنی ویب سائٹ بنائیں، ان کو وہاں پہ اچھے مناسب ریٹس کے ساتھ وہاں پہ اپلوڈ کریں، پبلش کریں. اور آپ کو پتہ ہے آج تو گوگل ایڈز سے ہی کافی زیادہ سیلز آ جاتی ہیں. یہ نہیں کہ مارکیٹ میں گئے ہیں، پہلے آپ کا نام بنے گا، پھر لوگ آئیں گے، پھر ٹرائی کریں گے. آپ گوگل ایڈز چلائیں، تو اس ٹوٹلی ڈپینڈز آن یور پاکٹ کہ آپ اس کو 10,000 سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، 20 سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا بات وہی ہے کہ پنچوالٹی ہونی چاہیے، آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. تو دیر آر ٹو مینی ویز. آپ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ای کامرس میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں، آپ سمپلی اپلیکیشن بنا کے، شاپیفائی بنا کے ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کریں اپنا کنٹینٹ، اور اپلوڈ کر کے اس کو سیل کریں. جیسے ہی آپ کے پاس آرڈرز آئیں گے، آپ اس کو اچھی طرح پیکنگ کریں، ڈیلیوری کریں، اور لاسٹ پہ کسٹمر سے لازمی ریویوز لیں کہ میری پروڈکٹ کیسی رہی. تو اگر اس میں آپ کو فیلئر ملتا ہے تو آپ نے اپنا بزنس بالکل بند نہیں کرنا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پروڈکٹ چینج کریں. اگر آپ ایک پین سیل کر رہے ہیں اور پین کا بائر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یار آپ کو بیچنا نہیں آتا یا آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کا بزنس نہیں کر سکتے. آپ پین کی جگہ گلاس بیچیں. گلاس نہیں بکتا گاڑی بیچیں. گاڑی نہیں بکتی پین سے یہ چیئر بیچیں.
ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کی مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو جائے گی اور آپ کی جو وہ ٹرینڈ پہ چلی جائے گی. پھر آپ کو ایک جیسے امیزون میں اکثر وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, کوئی کنٹینٹ ہوتا ہے, تو ایسے ہی آپ کے پاس وہ ایک پروڈکٹ آ جائے گی, پین, جو بھی چیز آپ کی سیل ہونا سٹارٹ ہو گئی, پھر اس کے بعد آپ کا فارورڈ گیئر ہی لگے گا, واپس نہیں آئے گا, پھر آپ ساری زندگی اسی کو بیچتے رہیں گے. بہت اہم آپ نے یہاں پہ نقطہ ریز کیا کہ سیلز جو ہے وہ جس انداز کے اندر آپ کرتے ہیں وہ بڑا زبردست میٹر کرتا ہے کہ آپ کس انداز کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہر انسان جو اگر ہم دیکھیں سوسائٹی کے اندر کہ ہر انسان سیلز مین ہے کسی نہ کسی پرسپیکٹو کے, بالکل ایسے ہی ہے. تو بینگ اے سیل مین, آپ بھی ایک سیل مین ہیں, آپ بزنس کو رن کر رہے ہیں, تو ایک سیل مین کے اندر کون سی ایسی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے, خصوصیات ہونی چاہیے جن کو بہترین انداز کے اندر وہ اپنا کے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بہترین سیل مین بن سکتا ہے؟ دیکھیں, اب میں آپ کو دوسروں کی طرح میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. 2021 میں جب ہم نے AHL لانچ کی تو آلریڈی بہت سی کمپنیز تھیں جو مارکیٹ میں کافی سالوں سے کام کر رہی تھیں, لیکن اگر آپ آج دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوگر, انجن, شو باکس, لوگو شوز, کرو سٹیچ, موہاگنی, ادنس لباس, جین فارم, مور دین 75 برانڈز ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے سے پہلے سب کمپنیز کام کر رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, تو ہمیں تو کام نہیں ملنا چاہیے تھا. دیکھیں, سیلز مین کا جو بیسک چیز ہوتا ہے وہ فالو اپ ہوتا ہے. آپ کا فالو اپ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں, اگلے بندے کو نہیں چاہیے, اس کے پاس آلریڈی اس کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو موجود ہے, تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا, نوک کرتے رہیں. آفٹر 10 days میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ ایسے برانڈ 6 مہینے بعد آن بورڈ کیا تھا, لیکن میں نے نوکنگ نہیں بند کی. اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ نے کہا نہیں ہم تو آلریڈی XYZ کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو میں نے یہ نہیں کہا یار آپ کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, میں نے پھر آپ کو 10 دن بعد یار کوئی مسئلہ ہے میں بتاؤ, میں یہ سروسز دے سکتا ہوں, میں جسٹ لاہور کر رہا ہوں, میں لاہور میں بہت بہتر ہوں. تو ایک ایسا ٹائم ہے آپ نے کہا یار ٹرائی کر ہی لوں یار, اس بندے کو یہ کیا ہے, یہ پیچھے ہی پڑ گیا ہے, میں ٹرائی کر لوں. جب ٹرائی کیا, ہم نے اپنی ایفرٹس دی, ہم نے اپنے سولوشنز ان کو دیے, ہم نے 100% ان کو دکھایا. تو دیکھیں آج بھی ہمارے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. وہی لوگ اب ہم کہہ رہے ہیں ادر سٹیز لانچ کریں, باقی شہروں میں جائیں, تو اب ہم الحمدللہ ادر سٹیز بھی ہماری پلاننگ چل رہی ہے. تو سیلز مین کو بیچنا آنا چاہیے, تو بیچنے کے لیے آپ کا فالو اپ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اگلے بندے کے پاس جانے سے پہلے اس کی پوری کیس اسٹڈی ہونی چاہیے کہ میں ایک گلاس بیچنے جا رہا ہوں, تو میں جس کو بیچنے جا رہا ہوں اس کو گلاس کی نیڈ ہے بھی کہ نہیں. اب ہم کوریئر ہیں, ہمیں جانا ہی برانڈس کے پاس ہے, ہمیں اس کی پہلے کیس اسٹڈی کریں یار, ان کا والیوم کتنا ہے, ان کی ڈلیوریز کتنی ہیں, ان کا کیا سارا پروسیجر ہے, وہ اسٹڈیز کریں. اگر تو ان کو نیڈ ہے اور وہ ہمارے ساتھ دونوں کے ساتھ آپس میں ہم لوگ کر سکتے ہیں کولیبوریشن, دین ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے. تو جب بھی کوئی بھی سیلز مین کہیں بھی جائے تو وہ پہلے اپنی پروڈکٹ دیکھے جو وہ بیچنے جا رہا ہے, اور جس کو بیچنے جا رہا ہے وہ کمپنی دیکھے کہ کیا وہ کمپنی صحیح ہے, اس کو اس پروڈکٹ کی نیڈ بھی ہے یا نہیں. تو اگر تو اس کا دور دور میں سے بھی کہیں بھی کنیکشن ہوگا اس پروڈکٹ کے ساتھ تو ٹائم ضرور لگ جائے گا, لیکن وہ اپنی چیز بیچ دے گا. بہت اہم یہاں بات کی آپ نے, اور ایک جو انڈیویجول ہے اگر ان تمام کے ڈسپلنس کو وہ اپنا لے تو وہ زبردست انداز کے اندر سوسائٹی کے اندر سروائیو بھی کر سکتا ہے, اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار بھی ادا کر سکتا ہے. مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہم جب بینگ اسٹوڈنٹ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی تمام تر چیزوں کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, کریکولم کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ جب ہم سوسائٹی کے اندر واپس آتے ہیں اپنی سروسز دینے کے حوالے سے تو وہ چینج نظر آتا ہے. کنٹینٹ ہمیں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور ایکچوئل میں کچھ اور ہوتا ہے. اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سے لوگ تذبذب میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ ایوری 5 ایئرز اور ایوری 3 ایئرز وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو جو اسٹڈیز کروائی جا رہی ہوتی ہیں, جو سلیبسز ہوتے ہیں وہ 10 سال سے وہی چل رہے ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے پرانے والی کہ آپ نے جب بھی اس کو کرنا ہے, ایک دیکھیں نا ہر چیز کی ایک ورکنگ ہوتی ہے, پری ورکنگ ہوتی ہے. آپ بڑی بڑی کمپنیز میں جاتے ہیں, وہاں پہ CFOs بیٹھے ہیں جو پیسہ بچا رہے ہیں, ہیڈ آف آپریشنز بیٹھے ہیں جو آپ کے آپریشن کو سموتھ کر رہے ہیں, HRs مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے اسٹاف کو ایک رستے پہ لے کے چل رہے ہیں, ان کے ساتھ مسئلے مسائل دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی پاکستان میں بھی ایسے ہونے چاہیے جو مارکیٹ کی کیس اسٹڈی کریں اور سلیبس کے اندر ایوری 2 to 3 ایئرز امینڈمنٹس کریں جب نیڈ ہے. اگر آپ کو پڑھایا ہی اس بارے میں جائے گا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, تو اوبیسلی جب آپ گرو اپ کریں گے یا آپ جب بیچلرز اپنا کمپلیٹ کریں گے, گریجویشن کریں گے, تو آپ کو وہ سب ڈیٹا آلریڈی مل رہا ہوگا جو آپ پڑھے ہیں. تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں 10 سال پرانی چیز
جب آپ مارکیٹ میں پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ کو وہ چیز ہی نہیں ملے گی, تو آبویسلی تو آپ کی تو وہ اسٹڈیز کام نہیں آئے گی. تو یہ تھوڑی سی دونوں چیزیں ہیں جن کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کوئی نہ کوئی ایسا پرسن ایک گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے جو الائن کریں, جو مارکیٹ میں نیڈ جو چل رہی ہے, جو مارکیٹ ٹرینڈ چل رہا ہے, اس کے ریلیٹڈ سلیبسز بنائیں اور سبجیکٹس میں ایڈ کریں. بہت اہم بات ہے, اور یہ یقیناً اس کو اپنانا وقت کی ضرورت بھی ہے. اور یہاں پہ یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ آئی ٹی کی وجہ سے یقینی سی بات ہے ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ سروسز بھی لے رہا ہے اور لوگوں کو سروسز اس حوالے سے پرووائڈ بھی کر رہا ہے. حسن, اب دیکھیں جو آنے والا جو دور ہے یقینی سی بات ہے مزید اس میں جدید معاملات ہوں گے, اور ہر جو انڈیویجول ہے اس کا جو انداز زندگی ہے وہ بدل جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فادر ہیں یا زیادہ بڑی ایج کے جو لوگ ہیں وہ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اتنی کوئی اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹریننگز جو ہیں وہ تمام ہی طبقات کو دینی چاہیے یا آنے والے جو لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دینی چاہیے؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ آئی ٹی جو ہے وہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ان ہو چکا ہے, اور لوگ آئی ٹی پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, اور ایون کہ ہمارے گورنمنٹ ادارے بھی بہت زیادہ ہیں جو بھی آئی ٹی کی مدد سے بہت ایسے کرمنلز ہیں جن کو پکڑ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اس ٹیکنالوجی کے باعث بہت سے جو امپرومنٹس ہیں وہ آ چکی ہیں اور ہر ادارہ اس کو جو یوٹیلائز کر رہا ہے. اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. حسن نے بہت اہم بات کی کہ ہم کس طریقے سے تمام تر چیزوں کو لے کے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ انداز جو اپنایا بزنس کے حوالے سے, یقیناً ایک موٹیویشن ہے ایک عام انڈیویجول کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, اور تاکہ وہ بزنس کا آغاز کر سکیں اور ایسے سٹارٹ اپس لے سکیں جس سے پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں. میں یہاں پہ حسن مزید ہی جاننا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو انڈیویجول ہے, آج کا جو ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہے, وہ جب انیشیٹو لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو ایک سوسائٹی کا پریشر ہے جو اس کو بیئر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اس پریشر کے اندر آ کے وہ اس چیز کو بریک اپ کر دیتا ہے یا اس کی طرف نہیں جاتا ہے. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جب بھی کوئی بھی انسان کوئی بھی اسٹارٹ اپ کر رہا ہے تو اوبیسلی سوسائٹی کا پریشر تو ہوتا ہے. رائٹ. جیسے آپ سے پہلے ڈسکس ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نیگیٹو کومنٹس دیتے ہیں, جو ہمیشہ آپ کو یہ کہیں گے یار یہ نہ کرو, اس میں نقصان ہے. لیکن کوئی ایک تو کم سے کم آپ کی گیدرنگ میں ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو بولے کہ یار آپ ڈیزرو کرتے ہو, آپ کرو. تو اگر دیکھیں ایک چھوٹا سا فینومینا ہے کہ اگر کوئی آپ نے ایک بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اور 10 لوگ ہیں آپ کے ساتھ اور 10 کے 10 یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نہ کرو یہ ہے, تو سب سے پہلے آپ اپنی گیدرنگ چینج کریں, کیونکہ آپ اس گیدرنگ کے اندر ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. ایک سروے تھا, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جسٹ ایک ایسا ان پڑھ انسان پکڑ لیں اور 10 بزنس مین میں اس کو ڈال دیں اور آفٹر سم ایئرس وہ ایک بزنس مین کامیاب آپ کو بن کے دکھائے گا, اور آپ ایک بزنس مین کو پکڑ لیں اور اس کی گیدرنگ یا اس کو ایک ایسے سرکل میں ڈال دیں جہاں پہ 10 ان ایجوکیٹڈ پیپلز ہیں اور جو کام نہیں کر رہے, جو جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے, تو وہ آنے والے کچھ ٹائم کے اندر اپنے سارے اثاثے بیچ کے اپنا بزنس ختم کر کے ان کے ساتھ ہو جائے گا. تو گیدرنگ بہت میٹر کرتی ہے. آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ آپ ان سی گیدرنگ میں اٹھیں جو موٹیویٹڈ ہو, جن کی تھاٹس پازیٹیو ہوں. تو وہی ہے کہ پریشر ضرور ہے, کرنا ہے تو کر گزرنا ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ کا ایمان ہے اللہ پہ, تو دیکھیں ایک ماں ایک اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے, اور وہ کتنا پیار کرتی ہے اس کے لیے سب جان بھی دے سکتی ہیں. جب خدا کہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, تو یار آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک ماں غلط نہیں سوچ سکتی تو اللہ غلط سوچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہا ہے کہ یار آپ کرو, آپ نیت کرو. دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یار ایک پتھر آپ سائڈ پہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بھی نیکیاں ملتی ہیں. جگہ جگہ پہ نیکیاں ہیں, لیکن وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اس کو اویل کیسے کرنا ہے. بہت اہم آپ نے یہاں پہ انداز اپنایا, اور آپ کی گفتگو ہی سے مجھے اقبال کا ایک شعر ایک یاد آتا ہے کہ تو راز کن فقا ہے, اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا, خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا, خدا کا ترجمہ ہو جا. اللہ رب العزت نے انسان کو عظیم بنا رکھا ہے اور اشرف المخلوقات بنا رکھا ہے, اور ایک جو انسان کو یہ منصب دیا اللہ رب العزت نے کہ اپنا نائب بنایا. جب خدا نے انسان کو اپنا نائب بنا دیا تو پھر یقیناً انسان ہر کام کر سکتا ہے. اور حسن کی یہ ساری باتوں سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ جس انداز کے اندر انہوں نے انیشیٹو لیا اور جس انداز کے اندر یہ موٹیویٹڈ ہے فردر آنے والے وقت کے لیے تمام تر سروسز کو دینے کے حوالے سے, یہ انداز جب ہم اپنا لیں گے, اور ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آنے کا پرپس بھی یہی ہے کہ ایسے کمیٹیڈ اور موٹیویٹڈ لوگ آپ کے سامنے ہم لے کے آئیں تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں اور ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز کو
جان سکیں اور ان سے جو ہے وہ ہم ایک موٹیویشن بھی لے سکیں. حسن, بہت سے نوجوان اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور وہ اسٹارٹ اپس لینا چاہ رہے ہیں, تو کوئی ایسے اسٹارٹ اپس کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں جن کو بہت لو انویسٹمنٹ کے ساتھ لیا جا سکتا ہو؟ دیکھیں, آپ سمپلی اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ کیپٹل نہیں ہے, آپ اتنے زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, تو دیر آر ٹو مینی تھنگز. آپ انڈسٹری بڑھی ہوئی ہے, جسٹ آپ اپنی پروڈکٹ چوز کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنی پروڈکٹ, ماسک بہت زیادہ سیل ہوا تھا کووڈ کے اندر, اور اس سے پہلے آپ لوگ ماسک کو ایون کہ کوئی بھی انسان کرتے ہیں جسٹ اٹس پیپر آف کلوتھ, یہ ہم نے یوز نہیں کرنا, لیکن اس کی ایسی نیڈ پیدا ہوئی کہ میرے خود ایسے کچھ پرسنل فرینڈس تھے کہ جنہوں نے اپنے کافی زیادہ بزنس چھوڑ کر یہ کام سٹارٹ کیا, اور وہ بہت ہی زیادہ انہوں نے اس کے اندر سے ارننگس کی, ان کو پروفٹ ہوا, سب چیزیں ہوئی. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر جب بھی کوئی بھی کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے, آپ نے جب سٹارٹ کرنا ہے, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا زیادہ, تو اگر آپ سمپلی شاپیفائی پہ جائیں, اکاؤنٹ بنائیں, نہیں جائیں شاپیفائی پہ, نہیں پتا یار فیس بک کا تو پتہ ہے, انسٹاگرام کا تو پتہ ہے, وہاں پر تو جا سکتے ہو نا. ہر انسان کے پاس آج کل اینڈرائڈ ہے, اور جس کے پاس, یا چھوڑ دیں فیس بک کو بھی, ٹک ٹاک اب ایک پلیٹ فارم ہے جو ویڈیوز کے لیے, لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ ٹک ٹاک پہ بھی اپنا پیج بنا کے چیزیں سیل کر رہے ہیں. دیر آر ٹو مینی پلیٹ فارم سراؤنڈنگ یو. آپ کو خود چوز کرنا ہے کہ یار میں جاؤں. ہاں, ٹک ٹاک پہ آپ کو اور طرح کی ریچ آئے گی, فیس بک پہ اور طرح کی ریچ آئے گی, ویب سائٹ پہ آپ کو اور طرح کی ریچ آئے گی. یار آپ نہیں فیس بک بنا سکتے, آپ ٹک ٹاک بنائیں, ویڈیو بنائیں اپنی, جناب یہ چیزیں میں سیل کروں. آج فیس بک لائیو چل رہا ہے, ٹک ٹاک پہ لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں, بہت زیادہ پیجز ہیں جو ڈیلی اسکرولنگ کرتے ہوئے نظر سے گزرتے ہیں. آپ پروڈکٹ پکڑیں, اس کو صفائی کریں, اس کو صاف کریں, اس کا ایک اچھا سا بجٹنگ کوسٹنگ نکالیں, اچھی فوٹوگرافی کریں, اور پروڈکٹ وہ پکڑیں جو مارکیٹ کی نیڈ ہے. اگین وہی بات جو مارکیٹ میں چل سکتی ہے, یہ نہیں کہ آپ نے پروڈکٹ پکڑی, اس کی مارکیٹ میں ضرورت ہی نہیں تھی اور آپ اس کو سیل کرنا شروع کر دیا. دیکھیں, پین ہے, اب سمپلی پین ایسی ہے جو نیڈ ہے, جو ہر جگہ چلتی ہے. پین بھی بہت ساری قسموں کے ہیں. اب آج کل ایسے بھی پین ہیں جن کا بہت مناسب ریٹ ہے, لیکن آپ اس کو اپنے یہاں پہ لگا سکتے ہیں, اور اس کی بیک سائڈ سے آپ موبائل فون بھی اکثر یوز کر سکتے ہیں ٹچ سے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ انوویشن کی ہے. پین سے لکھنا تو ہے, آپ اس طرح کے پین جو ہے آپ بائی کر سکتے ہیں. آپ باقی اس طرح کی کافی پروڈکٹس ہیں, آپ کیس اسٹڈی کریں, آپ اکاؤنٹ بنائیں, آپ سیل کریں. جب آپ سیل کریں گے, آپ کے پاس انکم ریونیو آئے گا, تو آٹومیٹیکلی آپ کا جذبہ اور آپ کا گرو کرنے کا دل کرے گا. حسن, یہاں پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے بات کی فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر یا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہم ایڈ لگا سکتے ہیں, لیکن ٹارگٹ آڈینس تک جو ہے وہ کیسے پہنچا جائے؟ دیکھیں, جب بھی آپ ایڈس لگاتے ہیں فیس بک پہ, تو وہ سب سے پہلے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے. آپ وہاں پہ اپنا بجٹ سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ سے لوکیشن بھی وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کس ایک مخصوص ایریے کے اندر اپنا ایڈ چلانا چاہتے ہیں. لائک اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا لاہور میں چلے, آپ لاہور میں, ایون کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا ماڈل ٹاؤن, گرین ٹاؤن, ڈی ایچ اے میں چلے. دیکھیں, اب آپ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے یار یہ تو ڈی ایچ اے میں, بیڑیے میں زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہوں گی. آپ اپنی وہاں پہ لوکیشن لگائیں, اور جسٹ ان ایریاز کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کی آٹومیٹکلی فیس بک پہ وہ آپ کا ایڈ چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ تیسری چیز, وہاں پہ ایک انہوں نے ہیش ٹیگز دیے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کی ورڈز ہوتے ہیں کہ یار مجھے یہ پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے اور ان لوگوں کو دکھانی ہے. اور ایج لمٹ بھی اب تو فیس بک نے کافی زیادہ امینڈمنٹس کر دی ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یار میرے یہ پروڈکٹ اتنے سال سے اتنے سال والا دیکھے. پھر آپ اس کے بعد جینڈر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر جب فیس بک پہ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آپشن ایسے مل جائیں گے کہ جو آپ کی تھاٹس کے ساتھ آلریڈی مل رہے ہوں گے, اور جسٹ آپ کو وہاں پہ فائنلائز کرنا ہے اور آپ وہاں پہ اپنے ایڈس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بہت اہم انداز اپنایا آپ نے تمام گفتگو کے حوالے سے, اور آپ نے گائیڈ کیا کس انداز کے اندر ان تمام تر پلیٹ فارمز کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی سروسز دے سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے حوالے سے. اور یہ تمام تر انداز کو اپنانا وقت کی ضرورت بھی ہے. ہر انڈیویجول اگر ان تمام تر چیزوں کے ساتھ انگیج تو ہم کہیں نہ کہیں پہ ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان کا پازیٹیو یوز کرنا وقت کی ضرورت ہے. اور یہ تمام تر چیزوں کو جب ہم پازیٹیولی یوز کریں گے تو ہماری اپنی زندگی کے اندر بھی ایک انقلاب آئے گا, اور سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی انسان اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. حسن, پروگرام اختتامی مراحل میں تقریباً داخل ہونے کو ہے. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو نوجوان ہیں اس وقت پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں,
اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ آن لائن ارننگس کریں، کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ بہت سے لوگ 2 to 3 آورس کے لیے جو فری ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر، اور وہ جو ہے وہ فیک کمپنیز ہوتی ہیں یا فیک وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے ان کی ڈوب جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی دوبارہ موٹیویشن نہیں ملتی ان کو کہ دوبارہ وہ ان تمام تر سروسز کو اویل کریں. تو یہ جو ایک انداز ہے، یا اس سے کیسے بچا جائے گا؟ اسکیم ہے آج کل آن لائن ارننگس کے حوالے سے بہت سے اسکیمز ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے، اور یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اس ٹائم پاکستانی مارکیٹ کے اندر چل رہی ہیں، اور جو پاکستانی مارکیٹ کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج بھی کر رہی ہیں. تو میرا سب جتنی بھی یوتھ ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہی ہے کہ یار دیکھیں، اگر آپ ایک بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو اگر کوئی پرسن کہتا ہے کہ مجھے ₹1,00,000 دو، میں لاکھ کے ساتھ آپ کو 30,000 50,000 40,000 کما دوں گا، تو میرے بھائی یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی بزنس کے اندر اتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی اتنے سٹارٹ اپ ٹائم میں نہیں ہوتی. آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں، میرے ساتھ پارٹنر بن جاؤ، ₹1,00,000 انویسٹ کرو گے، 8-10 ہزار کی ریشو ہے، تو سمجھ میں آتا ہے. تو میرا تو تھنکنگ یہی ہے، اگر مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ یار جناب ₹1,00,000 آپ دے دیں، میں آپ کو اس کے بدلے میں 30,000 دوں گا، وہ 2 مہینے دے گا، تیسرے مہینے 1,00,000 لے کے بھاگ جائے گا، تو میں اس طرف جاتا ہی نہیں. کیونکہ کوئی بھی ایسا فینومینا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی کیلکولیشن نہیں ہے کہ آپ $1,00,000 ڈالو آپ کو ₹30,000 مہینے کا بچے، ₹40,000 مہینے کا بچے. تو لالچ جب انسان کرتا ہے نا تو وہ ڈوب جاتا ہے، اس کے اپنے بھی ڈوب جاتے ہیں. تو آپ کو جب بھی کوئی بزنس کرتے ہیں یا آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی آپ کا پارٹنر کہتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے یار $1,00,000 دیں گے تو میں 1,00,000 کے ساتھ آپ کو 8-10 ہزار دوں گا، تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کے مائنڈ میں ہے. آپ نے بہت اہم پیغام دیا آڈینس کے لیے یہاں پہ کہ ہم اسکیم سے کیسے بچ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ بزنسز کے اندر جدت کیا ہے اور ایک کامیاب بزنس مین کیسے بنا جا سکتا ہے. حسن نے بہت مدلل اور بہت اہم انداز کے اندر گفتگو کی. ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو ہم ایک بہترین انداز کے اندر بزنس کو رن بھی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کا سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. حسن میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور آج بہت مدلل انداز میں آپ نے گفتگو کی. ناظرین، اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.